بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمے جیسی دولت عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ جو کلمہ دیا ہے، یہ کلمہ بہت بڑا ہمارا سرمایہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی کام آنے والا ہے، آخرت میں بھی کام آنے والا ہے۔ حدیث شریف میں ہے: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض اللہ اللہ۔ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، جب تک ایک ایمان والا، ایک اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں موجود رہے گا۔ اور کلمے کی نسبت پر اللہ کے یہاں کلمے والے کا بڑا مقام ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ بہت قیمتی ہے، اور کلمے کی وجہ سے کلمے والا اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑا اور فرمایا: لا الہ الا اللہ، ما اطیبکی واطیب ریحکی واعظم حرمتکی والمؤمن اعظم حرمتا منک۔ کہ تو کتنا خوشبودار ہے، واطیب ریحکی، تیری خوشبو کتنی عمدہ، واعظم حرمتکی، تو کتنا قابل احترام ہے۔ لیکن فرمایا آگے: والمؤمن اعظم حرمتا منک، لیکن ایک ایمان والے کا درجہ تجھ سے بھی بہت بڑا ہوا ہے۔ یہ عربی جو گرامر جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اعظم اس میں تفضیل ہے، یعنی یوں نہیں کہا مثل الکعبہ کہ تیرا درجہ، ایمان والے کا درجہ کعبۃ اللہ کے برابر ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ کعبۃ اللہ کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو بار بار وہاں پہنچاوے، کعبۃ اللہ کو ہم دیکھتے رہے۔ لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: والمؤمن اعظم حرمتا منک، ایک ایمان والے کا درجہ کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں جو ماں بہن بیٹھی ہیں، وہ ماں بہن میں سے ایک ایک کا درجہ کعبۃ اللہ سے بہت ہی بڑا ہے۔ پھر آگے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: ان اللہ جعلک حراما وحرم من المؤمن مالہ ودمہ وعرضہ وان نظن به ظنا سیئا۔ تو جس طرح حرم کے اندر کوئی چیز یعنی کوئی جانور وغیرہ کو نہیں مار سکتے اور قابل احترام ہے، اسی طرح وحرم من المؤمن مالہ ودمہ وعرضہ، کہ ہم کسی مسلمان کا کوئی مال اس کی خوشی کے بغیر نہیں لے سکتے، لینا ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح ہم کسی مسلمان کی بے عزتی کریں، اس کی غیبت کریں، اس پر بہتان باندھیں، اس کو برے القاب سے پکاریں، اس کی مذاق اڑائیں، تو یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح کسی ایمان والے کا خون کرنے میں حرام ہے۔ اور آگے فرمایا: وَأَن نَظُنَّ بِهِ ظَنًّا سَيِّئًا، اس سے بہت بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا: اجتنبوا کثیرا من الظن، کسی ایمان والے کے بارے میں، کلمے والے کے بارے میں کبھی بدگمانی نہ کریں۔ بدگمانی پر اللہ قیامت کے دن دلیل مانگے گا کہ تم نے اس کے بارے میں، اس عورت کے بارے میں کیوں سوچا تھا، ایسا برا غلط کیوں سوچا تھا کہ وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے۔
اچھے گمان پر اور اچھی سوچ پر، حسن زن پر قیامت کے دن اللہ دلیل نہیں مانگیں گے، لیکن بدگمانی پر اللہ قیامت کے دن دلیل مانگیں گے کہ اس نے شاید اسی لیے ایسا کیا ہوگا، وہ تو اسی لیے آئی ہوگی، اسی نے تو اس نے اسی لیے دیا ہوگا، اس کا باقی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ سب چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن اللہ دلیل مانگیں گے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے اس عورت کے بارے میں یہ کہا تھا۔ اچھا ہی گمان رکھیں کہ اس کی تو نیت اچھی تھی، ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کعبۃ اللہ سے بڑا درجہ ہے ایمان والے کا، کلمے والے کا، کلمے کی وجہ سے۔ ایک حدیث شریف میں ہے تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، مسلمان کا مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا صدقے کا ثواب ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یلتقیان فتصافحان غفر لہما قبل ان یفترقا، جب مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کا، ہماری ماں بہنیں یہیں آئی ہیں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہیں، تو جب دو ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ہماری جو مستورات قربانی دے کر، روزے کے ساتھ، آرام کا آگے پیچھے کر کے، اسی طرح اپنے گھر کے کام کاج کر کے ماشاءاللہ قربانی دے کر تعلیم کے حلقے میں پہنچتے ہیں، تو میری ماں بہنیں اس کو سوچے کہ جو مسلمان مرد یا عورت ملے اور جدا ہو تو اللہ مغفرت فرما دے۔ اتنے سارے لوگ ملے، اتنی ساری ماں بہنیں ملے تو اللہ کیوں نہ مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کو مسلمان کا آپس میں ملنا بہت پسند ہے، کیوں؟ لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ ہم جب ایک دوسرے سے ملیں تو اللہ کی بات کریں، اللہ کا تعارف کریں، اللہ کی تعریف کریں، معاف فرمائیں۔ ہم کو اگر یوں کہہ دیا جائے کہ اپنے گھر کی تعریف کرو، تمہارا گھر کیسا ہے، تو ہم بتا دیں گے ہمارا گھر ایسا ہے، گھنٹوں بتا دیں گے۔ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی تعریف اور تعارف گھنٹوں کرا دیں گے، اپنے کپڑوں کا تعارف، اپنے دکان کا تعارف، اپنے کھیت کا تعارف، اپنے بھائیوں کا، اپنے گاؤں کا تعارف اور تعریف گھنٹوں کر دیں گے۔ لیکن پوچھا جاوے پیدا کرنے والے اللہ کی تعریف کرو تو میری ماں بہنیں صرف ہم تو اتنا کہیں گے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حالانکہ قرآن شریف شروع کرتے ہی الحمدللہ رب العالمین ہے، اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ ہم تو انسان ہیں، ہماری کوئی تعریف کرتا ہے، اگرچہ وہ چیز ہمارے اندر نہ ہو تو ہم پھولے نہیں سماتے اور ہم خوش ہو جاتے مخلوق ہو کر۔ وہ تو خالق ہے، خالق کل شیء ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وہ کیوں نہ خوش ہوگا۔ اس کے لیے ہماری ماں بہنیں اللہ کے ہاں کلمے والے کا بڑا مقام ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے اگر مسلمان بیمار ہو جائے، عورت ہو یا مرد ہو، اور شام کو اگر ہم اس کی خبر لینے کے لیے عادت کے لیے پہنچے ہیں تو صبح تک، اور صبح پہنچے ہیں تو شام تک 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے، جس کو گجراتی میں 70 کہتے ہیں، 70,000 فرشتے اس جانے والے کے لیے یا اس جانے والی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ میرے رشتے دار ہیں، ہم یہ نہ دیکھیں کہ وہ مالدار ہیں، ہم تو یہ دیکھیں کہ ایک ایمان والی عورت بیمار ہے، اپنے شوہروں کو آمدہ کریں، اپنے شوہروں کو کہیں، اپنے بیٹوں کو کہیں بیٹا وہاں وہ ہماری بہن بیمار ہے، اس کی خبر لینے کے لیے جانا ہے، تو وہاں خبر لینے کے لیے جاوے، پہلے سے اطلاع کر دے تاکہ پردے کے اہتمام کے ساتھ ہمارا جانا ہو۔ تو اللہ کے یہاں بڑا مقام ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے اگر ان طبت وطابت لک الجنہ، اگر کوئی مرد یا عورت کسی مسلمان کی خبر لینے کے لیے، ملنے کے لیے پہنچتی ہے تو فرشتہ دعا دیتا ہے ان طبت وطابت لک الجنہ، تو کہ تم خوشحال رہو، تمہیں جنت مبارک ہے۔ اور ہم جو یہ بیٹھے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے اس طرح کی مجلسوں میں بیٹھنا جہاں اللہ کی بات ہو، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، اللہ کے دین کی محنت کی فکریں ہوں، ایسی مجلسیں اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ حدیث شریف میں ہے وحقت محبتی علی المتزاورین فی وحقت محبتی علی المتجالسین فی، کہ میری محبت واجب ہے اس کے لیے جو میرے لیے ایک دوسرے سے ملے۔ ہمارا آنا ابھی حلقے میں ہم جو پہنچے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے پہنچے ہیں، ہماری کوئی غرض نہیں، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔
اور اب تو روزے سے چل رہے ہیں، کوئی ٹھنڈے چائے کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے ہم پہنچے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میری محبت اسے ضرور ملے گی۔ وحقت محبتی علی المتجالسین فیہ، میری محبت اس سے ضرور ملے گی جو آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، وہ اللہ کے لیے ملتے ہیں، ہمارا ملنا بھی اللہ ہی کے لیے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا مقام اس لیے بڑھ گیا ہے کہ یہ کلمے والا ہے، اللہ کے یہاں کلمے والے کی اور کلمے کی بڑی قدر ہے۔ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ہم اس کو جانیں، اللہ کے ہاں کلمے کی وجہ سے ہمارا کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس کی سمجھاتے تھے کہ کلمہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب یہ جو ہے کلمہ ہماری دلوں کی گہرائیوں میں اترے، اس کے لیے اللہ نے یہ محنت دی ہے کہ یہ محنت کی برکت سے جو مستورات میں بھی ہو رہی ہے، مردوں میں بھی ہو رہی ہے، مردوں میں بھی ہو، عورتوں میں بھی ہو رہی ہے، نوجوان میں ہو رہی ہے، اور امت کے ہر طبقے کو جوڑا جا رہا ہے۔ ڈاکٹروں کے جوڑ ہو رہے ہیں، وکیلوں کے جوڑ ہو رہے ہیں، پولیس کے جوڑ ہو رہے ہیں، فقیروں کی جوڑ ہو رہے ہیں، مانگنے والوں نے کتنی کارگزاری ایسی ہے کہ ابھی 40 مانگنے والوں نے 4 مہینے لگائے، اور ہر مہینے 3 دن کی جماعت پابندی سے جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنایا، جو خاندان کے اعتبار سے خاندانی پشتوں سے مانگنے والے تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو حافظ و عالم بنانے کی عزائم و نیتیں کی۔ ہر طبقے پر اللہ یہ دین کی محنت کروا رہے ہیں۔ ابھی ڈاکٹروں کو ہمارے یہاں جوڑا، ابھی بعض حضرات نے بتایا کہ پولیسوں کو جوڑا، وکیلوں کو جوڑا، ہمارے یہاں بھی کسانوں کا جوڑ ہوا، بال کاٹنے والوں کو جوڑا، رکشے والوں کو جوڑ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ طبقاتی جوڑ ہر ضلع اور ہر صوبے میں ہو رہے ہیں۔ ابھی ماشاءاللہ فکریں ہو رہی ہے کہ جن علاقوں میں 5-10 مسلمان کے مکانات ہیں وہاں بھی تراویح ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ ہمارے اس علاقے کے بھی بوٹات کے ساتھی دور دور تک تراویح کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین کی محنت کی فکر کی برکت ہے کہ دین کی محنتیں ہو رہی ہے، دین پورے عالم میں پھیل جائے، اس کی فکریں ہو رہی ہے، تو فکروں کی برکت سے دور دور تک جانا آسان ہو گیا۔ رمضان المبارک کا موقع ہے، افطاری کے بعد ساتھی ماشاءاللہ نکلتے ہیں، آدھا پونا گھنٹہ کا راستہ طے کر قطع کر کے اور سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ محنتیں، یہ فکریں کیوں ہو رہی ہے؟ یہ کلمے کی وجہ سے جو ہمارا مقام ہے وہ کلمات دلوں کی گہرائیوں میں اترے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جاوے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، رزاق اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بہت کھولا ہے کہ روزی کی وجہ سے ہر ایک پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ سارے بندوں کی، زمین پر چلنے والے ہر جانور کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ تو روزی کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور دین کی محنت کا معاملہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ دین کے لیے محنت کی ترغیب دی ہے، ہم نے اللہ معاف کر الٹا کر دیا ہے، دین کو دعا کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور دنیا کو تکلیف اور مشقت اور محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں تعلیم شروع ہو جاوے، آپ کی 5 وقت کی نمازیں شروع ہو جاوے، آپ کے اللہ کے راستے میں وقت لگ جاوے، آپ کا روزی کی ترتیب بن جاوے، تو کہ دعا کرو اللہ میرے لیے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق دے۔ یہ دعاؤں پر چھوڑ دیا ہے، اور دکان ہے، مکان ہے اور کھیت ہے، اس کو محنت اور مشقت سب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بھائی محنت تو کرنی پڑے نا، ورنہ پیسے کہاں سے آئیں گے۔ اس کے لیے کوئی نہیں کہتا کہ دعا کر دو کہ صبح شام ہوتے میرے پاس 500 روپے آ جاوے، شام ہوتے میرے پاس 1000 روپے کوئی دے کر جاوے۔ تو پہلے وہ سوال پوچھا جائے گا کیوں؟ کیونکہ میرا گھر چلانا ہے، تو ہر ایک کہے گا اس کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی۔ سب کو معلوم ہے کہ پہلے گنا بونا پڑتا ہے، اس کے بعد فصلیں کاٹی جاتی ہے، پورا مہینہ مزدوری کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد سیٹ تنخواہ دیتا ہے، پورا دن فروٹ کی لاری چلانی پڑتی ہے، تب جا کے کچھ پیسے آخر میں دکھتے ہیں۔ تو دنیا والوں نے اور دنیا والوں کے یہاں یہ محنت اتنی ہو چکی ہے کہ دنیا تو کے ساتھ محنت سمجھ میں آتی ہے، اور دنیا کے لیے محنت کے مذاکرے ہوتے ہیں، اور دین کے لیے اور دین کے احکام کے لیے، اللہ کے احکام کے لیے صرف دعاؤں کے ساتھ جوڑ دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی دعا کے لیے آتا تھا تو اعمال پر ڈالتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کر دو کہ میں مستجاب الدعا ہو جاؤں۔ کیا مطلب مستجاب الدعا؟ کہ میں جو اللہ سے کہوں میری دعا قبول ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعا نہیں کر دی، اے اللہ ان کو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستجاب الدعا بنا دے، بلکہ مستجاب الدعا بننے کے اعمال بتائیں کہ حلال روزی کرو، حلال روزی کھاؤ، اور شبے والے مال سے بھی بچو، اللہ آپ کو مستجاب الدعا بنا دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے گا، جو کہو گے اللہ کر دیں گے، جو دعا کرو گے اللہ قبول کر لیں گے۔ اس کے لیے میری ماں بہنیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اللہ سے ہونے کا یقین آئے۔ وہ کیسے آئے گا؟ اس کے لیے ہم زیادہ پہلا تو یہ کہ اللہ کی قدرت کو خوب بولے، اپنے گھروں میں اللہ کی طاقت کو بولے کہ اللہ روزی دینے والا ہے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا آپ فرما دیں سب کے لیے ہے۔ قل قرآن میں بہت سی جگہوں پر آیا ہے، لیکن انہی جگہوں پر ہے جو اہم بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ قل، ان سب کو بتا دو۔ کس کو؟ ہم سب کو، چاہے ہم بوٹاد کے ہو، چاہے گجرات کے ہو، کہیں کے بھی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ان سب کو بتا دو، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ مالدار بھی جس کو چاہتے ہم بناتے ہیں، غریب بھی جس کو چاہتے ہم بناتے ہیں۔ بلکہ آگے تو اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون، کہ ہم روزی کو تو ہم تقسیم کرتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، اور یہ اس لیے ایسا کیا ہے کہ کسی کو شو روم کا مالک اس لیے بنایا کیونکہ اس کو گاڑی دینا ہے، کسی کو گیرج والا اس لیے بنایا کہ شو روم والے نے گاڑی تو دے دی لیکن اگر بگڑے گی تو کیا ہوگا، کسی کو سروس والا بنایا تاکہ اگر گاڑی دھلوانا ہو تو ان کے پاس دھلوا لے، اسی طرح کسی کو اسپیئر پارٹ والا بنایا کہ کہیں کوئی حصہ ٹوٹ جاوے تو وہاں سے ہم نیا خرید لے، کسی کو پنچر والا بنایا کہ گاڑی میں پنچر ہو جاوے تو اس کے پاس ہم پنچر بنوا لیں۔ سب کو مالک بنا دے تو ہمارا پنچر کون بناتا؟ کسی کو پیٹرول پمپ والا بنایا کہ وہ پیٹرول ڈالتا ہے ٹو ویلر میں، تو اگر سب کو شو روم کا مالک بنا دیں تو یہاں پنچر کون بناتا؟ یہاں گاڑی خراب ہو جاتی تو کون بناتا؟ یہاں پیٹرول کون ڈالتا؟ یا سروس کون کرتا؟ یہاں کوئی حصہ ٹوٹ جاتا اسپیئر پارٹ تو پھر اس کو لینے کس کے پاس جاتا؟ اور ہر ایک کو گیرج والا نہیں بنایا، تو ہر ایک کو گیرج والا بناتے تو گاڑی کس سے خریدتے ہم؟ تو اللہ نے تقسیم کر رکھی ہے، کسی کو شو روم کا مالک بنا کر روزی دے رہے ہیں، کسی کو گیرج والا بنا کے روزی دے رہے ہیں، کسی کو سروس والا بنا کے روزی دے رہے ہیں، کسی کو پنچر والا بنا کے روزی دے رہے ہیں، کسی کو اسپیئر پارٹ کی برکت سے روزی دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام اللہ نے سمجھایا ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ آگے فرمایا ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا۔ اگر ایمان والوں کے بارے میں یہ ڈر نہ ہوتا کہ ایمان والے ایمان کو چھوڑ دے، کلمے والا کلمے کو چھوڑ دیتا، اس کا ڈر نہ ہوتا تو میں میرے نہ ماننے والے کو، جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، جو مسلمان نہیں ہے، ان کے مکانوں کو سونے چاندی کے بنا دیتا، ان کی سیڑھیوں کو سونے چاندی کا بنا دیتا۔ اور اللہ کا شکر بھی ہوا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ان نہ ماننے والوں کے مکانوں کو اللہ نے سونے چاندی کے نہ بنایا، اگر ان کے مکانات سونے چاندی کے ہوتے تو ہمارے ایمان کا خطرہ تھا۔ ہم ایسا سمجھتے کہ ان سے اللہ راضی ہے، یہ حق پر ہے اور یہ صحیح ہے، اسی لیے تو ان کے مکان سونے کے ہیں، ہمارے تو صحیح عید کے بھی نہیں بن پا رہے ہیں، خود کے مکان بھی نہیں بن رہے ہیں اور ان کے مکان سونے چاندی کے ہیں، اور ایک تولہ یعنی 10 گرام تو 50,000 کا ہے، تو 100 گرام تو کتنے کا ہو جائے گا؟ 5 لاکھ کا۔ یہاں تو ان کی اینٹی کی اینٹی سونے چاندی کی ہے۔ اللہ کا شکر ہوا کہ اللہ نے یہ فیصلہ حکمت پر مبنی رکھا، ورنہ ہمارا ایمان کا بہت خطرہ تھا۔ اسی لیے ہم تو ہماری زبانوں کے بول ہیں کہ مال والے کو سوکھی سمجھتے ہیں، مالدار جو ہوتا ہے تو اس کے بنگلے کو دیکھ کر سوکھی سمجھتے ہیں،
اسی لیے قارون کے بارے میں قرآن کے میں واقعہ لکھا ہے کہ وہ جب جا رہا تھا تو کسی نے لاڑ ٹپکائی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کہ کتنا نصیبدار ہے، اللہ نے کتنا، اس کے پاس کتنا مال ہے۔ تو وہاں جو کتاب کا علم رکھنے والے علماء نے سمجھایا، وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ اس لیے ہم کو کوئی بھی مسئلہ آوے ہم علماء سے رجوع کریں، اپنی اولادوں سے بھی، اپنے شوہروں کو بھی سمجھائیں، علماء کا احترام کریں، اکرام کریں، ان کے پاس بیٹھے، ان کی صحبت میں جاوے، ان کی خیر خیریت پوچھیں، ان کی ضرورتیں معلوم کریں، کم از کم بیٹھنے کے لیے جاوے۔ علماء پاس بیٹھیں گے تو جس طرح سبزی والا سبزی کی باتیں کرتا ہے، کھیت والا کھیتی کی بات کرتا ہے، اور جہاں جاتا ہے وہاں کھیت دیکھتا ہے، سبزی والا جہاں جاتا ہے سبزیاں دیکھتا ہے، اس طرح علم والوں کے پاس جاؤ گے، علماء کے پاس جاؤ گے تو وہ بھی علم کی باتیں کریں گے، دین کی باتیں کریں گے۔ تو علماء نے رہبری کی کہ تمہارے ستیہ ناس ہو، تم کیسے لوگ ہو، اللہ تعالیٰ عمل پر جو دے گا اس سے بہت بہتر ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے قارون کو سرکشی کی وجہ سے اور نافرمانی کی وجہ سے جب زمین میں ڈھسایا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، زمین میں ڈھسایا، تو وہ جو لوگ لاٹ ڈبکا رہے تھے انہوں نے کہا لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، کہ اللہ کا احسان ہوا کہ ہم ان کے جیسے نہیں ہوئے، نہیں تو ہم کو بھی اللہ زمین میں دھسا دے۔ اسی میں ہماری ماں بہنیں، ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے ہم یقین کو مضبوط کریں، اور گھروں میں بھی اللہ سے ہونا بولیں، اللہ کی طاقت کو بولیں، اللہ کی قدرت کو بولیں، اللہ کی بڑائی بولیں کہ اللہ کتنا طاقتور ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے زیادہ روزی دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں۔ اور کیا فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکے ہی لڑکے دیتے ہیں۔ یہ کنٹرول اور قبضہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں ہی لڑکے دیتے ہیں، بہت خواہش کرتے ہیں اللہ لڑکیاں ہی دیتے ہیں، اور اس کو پہلے نمبر پر بیان کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا جس کو چاہتے ہیں لڑکے ہی لڑکے دیتے ہیں، وہ ہزار اللہ سے مانگ لے لڑکی دے لیکن اللہ لڑکے ہی دیتے ہیں، اور جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو اللہ نے تیسرے نمبر پر بیان کیا ہے کہ ایک دو لڑکی ہو ایک دو لڑکے ہوں۔ یہ ہماری جو سوچ ہے اللہ نے اس کو تیسرے نمبر پر رکھا ہے، اور لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں اس کو پہلے نمبر پر رکھا ہے، کہ یہ سوچ صحیح نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے معاملہ، نہ اس میں کسی عورت کی بھول ہے نہ کسی مرد کی کوئی بھول ہے۔ اور وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتے ہیں ایک بھی اولاد نہیں دیتے، یہ نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ قبضہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا یقین ہم دلوں کی گہرائیوں میں، کیونکہ جتنا یقین مضبوط ہوگا اللہ کی ذات پر، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، جتنا یہ مضبوط ہوگا اتنے اعمال بھی مضبوط ہوں گے۔ جس طرح درخت کی جڑ مضبوط ہوتی ہے تو اس کے اوپر ٹہنیاں وہ اچھی سے اچھی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھل بھی اچھے آتے ہیں، اور اگر ہماری اللہ کی ذات پر ہمارا 100% یقین ہوگا تو اعمال اچھے ہوں گے، اور جب اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ کی مدد اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں گے۔ جس طرح فاؤنڈیشن اور بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو مکان بھی اچھا اور اس پر منزلیں بھی چڑھا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر اللہ کی ذات پر یقین ہے، اللہ ہی کرتے ہیں، روزی اللہ ہی دیتے ہیں، اسی روزی میں اپنے شوہروں کو بیٹھ کر سمجھائیں، بقدر ضرورت پر کفایت کر لیں گے۔ اسی اللہ نے ضرورت کا وعدہ کیا ہے، خواہشات کا نہیں۔ خواہشات کو بادشاہ کی بھی نہیں پوری ہوتی، ضرورت ہے تو اللہ فقیر کی بھی پوری کر دیتا۔ اور ہماری جماعتیں، ہم نے ابھی جماعت ہے ان کو سمجھایا کہ ذرا سوچیں، ہم ذرا دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ابھی 4 مہینے کی جماعت ہے اور ہمارے علماء سال کے لیے نکلتے ہیں جو فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، تو 1 سال تک ایک ہی بستر پر سوتے ہیں، اور ایک بیگ کپڑے کے لے کر چلتے ہیں، اور ایک طعام سیٹ چند برتنوں کو لے کر چلتے ہیں۔ تو میں نے ہمارے ساتھیوں کو سمجھایا ذرا سوچو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بستر پر ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، ایک بیگ پر ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اور چند برتنوں پر ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اور جو چیز بقیہ ہمارے گھروں میں ہے وہ خواہشات ہیں۔ یہ جماعتیں ہمیں سمجھاتی ہے، یہ جو جماعتیں اپنا بستر لے کر آتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے سے بستر پر بھی آدمی آرام کر سکتا ہے۔ 4 مہینے کی جماعتیں ایک ہی بستر پر 4 مہینے سوتی ہیں،
اور 10 12 15 ساتھیوں کے چند 2 ٹھیلے 3 ٹھیلوں میں ان کے 4 مہینے اور سال گزر جاتا ہے جماعتوں میں. پتہ چلا چند برتنوں میں بھی زندگی گزر سکتی ہے. ہمارے یہاں جو برتنوں کی لمبی لائن ہے یہ زوائد اور خواہشات ہیں. اس کے لیے میری ماں بہنیں اب یقین مضبوط ہوگا. جیسے ماہ مبارک چل رہا ہے تو ماہ مبارک میں ہم کو وصول کرنا آسان ہو جائے گا. اس کی وصولیابی کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں. حدیث شریف میں علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا ہے اور اس کو 1 حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں. جو بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہے نماز کے اندر اس کو 50 نیکیاں ملتی ہے. جو وضو کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے اس کو 25 نیکیاں ملتی ہے. اور جو بغیر وضو کے پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہے. اور جو قرآن سنتا ہے اس کو 1 نیکی ملتی ہے. اور رمضان المبارک میں 1 نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور 1 فرض کا ثواب یہ 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے. یہ صرف اسی مہینے کی آفر ہے اور اسی مہینے کے فضائل ہے. 11 مہینے میں نفل کا ثواب نفل رہتا ہے اور فرض کا ثواب فرض ہی رہتا ہے. اور حدیث شریف میں ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو اللہ جہنم سے چھٹکارا دیتے ہیں جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. اب ہماری ماں بہنیں سوچے روزانہ افطار کے وقت ایک حدیث شریف میں ہے کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت اللہ کبھی رد نہیں فرماتا، ضرور قبول فرماتا. لیکن وہ اتنا سنہرا موقع ہمارا کس چیز میں گزر جاتا ہے. ہم شوہروں سے بات کریں، اپنی اولادوں کو سمجھائیں کہ بیٹا افطاری کی تیاری کچھ جلدی کر لیں گے 15-20 منٹ سے پہلے، اور 15-20 منٹ ہم اللہ سے مانگیں گے تو اس وقت روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہے. 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے چھٹکارا دیتے ہیں تو ہم اللہ سے مانگیں گے. یہ رمضان مبارک وصول کرنے کا ایک لمحہ وصول کرنے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ کتابوں میں جو شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ روزے رکھ رہے ہیں، روزے کے کچھ آداب ہے، ان آداب کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے. پہلا ادب یہ ہے کہ زبان، پہلے تو نگاہوں کی حفاظت ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نگاہ کے معاملے میں مردوں کو الگ کہا، عورتوں کو الگ کہا ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. ہماری مستورات ایسا سمجھتی ہے کہ مردوں کے لیے ہی پکڑ کا ذریعہ ہے عورتوں کو دیکھنا. عورتوں کو الگ حکم ہے کہ پرائے مردوں کو نہ دیکھے، کیونکہ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ آنکھوں سے ہی ہوتے ہیں. پہلے جب آنکھیں سے آنکھیں ملتی ہیں تبھی آگے کی باتیں ہوتی ہیں کہ پھر بات کرنا شروع ہوتا ہے، پھر زنا تک نوبت آ جاتی ہے. تو پہلے نگاہوں کی حفاظت، اپنی نگاہوں کو بچائیں. موبائل میں بھی گناہوں اپنی نگاہوں کو بچائیں، بلکہ اس ماہ مبارک میں تو موبائل کا کم سے کم استعمال، قرآن کی تلاوت میں ہمارا وقت لگے، اشراق، چاش، اوابین، تہجد میں ہمارا وقت لگے. جو مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھے اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ہے، اور وہ نفل 2 کر کے پڑھیں. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی 2 رکعت سنت موقدہ پڑھ لے اور اس کے بعد 2 کر کے 4 رکعت پڑھ لیں تو بھی اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے. اعلیٰ بات یہ ہے کہ 6 رکعت الگ پڑھیں سنت موقدہ کے علاوہ. لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر سنت موقدہ کے علاوہ دوسری 2 کر کے 4 پڑھ لو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے. اشراق پڑھو تو 4 نفع ہیں، صرف 6 یا 8 منٹ ہوگی. اور تہجد تو کیا فائدہ، مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا اشراق پر. دوسرا سمندر کے جھنگ کے برابر، یعنی جتنے بھی گناہ ہو اللہ معاف کر دے گا. تیسرا نفع کہ جہنم کی آگ اس چمڑی کو نہیں چھونے گی، اشراق پڑھنے والے کی یا پڑھنے والی کی. اور چوتھا اللہ تعالیٰ صبح سے لے کر شام تک کے کاموں میں اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. اور یہ سورج کے نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور سورج نکلنے کے 2.5 اور 3 گھنٹے کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے تک جو نماز پڑھی جائے اس کو چاش کی نماز کہتے ہیں. اور روزی کو اس طرح کھینچتی ہے جیسے میگنیٹ اور لوہی چمک لوہے کو کھینچتا ہے، اس طرح روزی کو کھینچ. علماء نے اس کی بھی 2 کر کے 12 رکعتیں فرمائی ہیں، حدیث شریف میں ہے. اگر کسی کی 2 ہمت ہو 2 پڑھے 4 پڑھے. اور تہجد ہم کھانا بنانے کے لیے اٹھتے ہیں اس وقت تہجد بھی پڑھ لے 2 کر کے 4 رکعت. اگر ہمت دے تو 8 رکعت، کم از کم 4 رکعت پڑھ لیں. نوافل کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اللہ سے مانگنے کا ہم عادت ڈالیں کہ ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہی سے مانگیں گے. یہ رمضان جو آیا ہے اس کو وصول کرنا ہے.
اور وصول تو وہ کرے گا جس کا یقین کی سطح مضبوط ہوگی کہ میرا اللہ کیا دے گا۔ اس کے لیے ہماری ماں بہنیں اللہ کے دین کی محنت رمضان المبارک میں بھی ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں ہم ابھی جماعت سورت سے آئی ہے، وہاں ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ 50 مستورات کی جماعت کی نیت کی ہے، 3 دن مستورات۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ رمضان المبارک صرف عبادت کا مہینہ ہے، عبادت کا بھی مہینہ ہے، دعوت کا بھی مہینہ ہے۔ اس مہینے میں لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، مستورات کے بھی دل نرم ہوتے ہیں، مردوں کے بھی دل نرم ہوتے ہیں۔ اور ہمارے مولانا سنا رہے تھے کہ اس مرتبہ مستورات کی 10 دن کی مستورات کی جماعت 15 عزائم کر کے آئے ہیں۔ گزشتہ ماشاءاللہ رمضان مبارک میں 3 یا 6 جماعتیں سورت سے نکلی تھی، الحمدللہ یہاں سے بھی نکلتی ہوگی، لیکن عزائم کریں کہ ہم کو رمضان مبارک میں بھی وقت لگانا ہے، اپنے شوہروں کو محبت سے تیار کریں۔ یہ ہماری جو مستورات آئی ہے، پہلی تو یہ نیت کریں کہ ہمارے ہر گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہونی چاہیے۔ ابھی فضائل رمضان ہوئے تو ان میں ہم اپنے اولادوں کو لے کر بیٹھیں، اپنے شوہروں کو لے کر بیٹھیں، جب سب کا جڑنا آسان ہو اس وقت تعلیم کریں، صرف اپنی اپنی تعلیم کر کے نہ رکھ دیں۔ جس طرح عشاء میں، مغرب میں، عام دنوں میں مغرب بعد عشاء بعد سب آ جاتے ہیں، تو ان کو ملا کر، ان کے ساتھ مل کر، ان کو اس کو جوڑ کر فضائل اعمال کی تعلیم کریں۔ فضائل صدقات بھی پڑھیں، فی الحال رمضان چل رہا ہے تو فضائل رمضان پڑھیں۔ علماء ہمارے فرماتے ہیں، بزرگان دین، کہ دودھ پیتے بچے کو لے کر بیٹھیں۔ جس طرح دودھ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک کان میں اذان، ایک کان میں اقامت ہوتی ہے، کیا مطلب کہ اس کے کان میں پھونک دو کہ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نماز ہی میں کامیابی ہے، دین میں ہی کامیابی ہے، اللہ کے حکموں میں ہی کامیابی ہے، ان کے روح تک پہنچا دو۔ تو اسی طرح ہمارے بزرگان دین فرما دیں، دودھ پیتے بچے کو تعلیم میں لے کر بیٹھو تاکہ اللہ کی بات، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کانوں میں پڑے۔ اس کے ساتھ ہر کتاب میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھیں۔ حکایت صحابہ میں عورتوں نے کیا قربانیاں دی تھی، صحابیات نے کیا قربانی دی تھی، ان کی کارگزاریاں ہیں، ان کو پڑھیں۔ فضائل نماز میں سے ایک دن پڑھیں، فضائل ذکر میں سے پڑھیں، فضائل تبلیغ میں سے پڑھیں، مسلمانوں کی پستی کا واحد علاج میں سے پڑھیں، سب میں سے۔ پھر فضائل صدقات میں 7 فصلیں قائم کی ہے، ایک ایک فصلہ میں سے پڑھیں، اس طرح ایک ایک حصے میں سے نشانی رکھ کر پڑھیں۔ اور اس کے بعد 6 صفات کا مذاکرہ۔ 6 صفات کا مذاکرہ ہماری مستورات سمجھتی ہے بہت مشکل ہے۔ ہم تو یہاں مردوں کو بھی بتا رہے ہیں، آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ 6 صفات کا کیا مطلب ہے کہ کم از کم ہم گنوا دیں کہ بھائی اللہ کے راستے میں نکال کر چند صفات پر عملی مشق کرائی جاتی ہے، جن پر عمل کرنے سے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ 10 دن تک، 15 دن تک، مہینے تک اس کو ہی چلاویں۔ پھر صفات گنواویں، پہلی صفت ایمان، دوسری نماز، تیسرا علم و ذکر، چوتھا اکرام مسلم، پانچواں اخلاص نیت، چھٹا دعوت اللہ۔ اس کو بھی مہینے تک گنواویں۔ 2 مہینے ہو گئے، اس کے بعد کلمے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جاوے، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ 1 مہینے تک مقصد چلاویں۔ پھر فضیلت، ایک مختصر جو حدیث ہو، ایک حدیث کا مفہوم ہے 7 آسمان اور 7 زمین ایک پلڑے میں رکھ دیا جاوے، اور اخلاص سے پڑھا ہوا کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جاوے تو اخلاص سے پڑھا ہوا کلمہ جھک جائے گا۔ اس کو بھی 1 مہینے تک چلاویں۔ پھر اپنی زندگی میں لانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے، دعوت، یا اللہ چل پھر کر امت میں صحابہ والے ایمان کی خوب دعوت دے۔ مستورات نہیں چل سکتی تو اپنے آنے والی، پڑوس میں آنے والی، پڑوس سے آنے والی اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی والدہ، جب ان سے بات ہو تو باتوں باتوں میں اللہ کی قدرت بولے، اللہ کی قدرت کو سنے، اللہ کی قدرت کو دیکھے، اللہ کی قدرت کو سوچے۔ کیا سوچے؟ مثال کے طور پر کہ انگوٹھا اللہ نے بنایا ہے، یا انگوٹھا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر انگوٹھا نہ ہوتا تو ہم کھاتے کیسے، سائن کیسے کرتے، تھیلی کیسے پکڑ دیں، اگر انگلیوں کے جوڑ نہ اللہ بنا دے تو ہم کھانا کیسے کھاتے۔ اور پوری دنیا کے انسانوں کے فنگر پرنٹ، یہ پوروے اللہ نے سب کے الگ الگ بنائے ہیں، بہت ساری مرتبہ چوریاں بھی اسی سے پکڑی جاتی ہیں۔ تو یہ قدرت کو بولیں اور سوچے اللہ کتنا بڑا ہے، کتنا قدرت۔ آسمان بنایا، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، بغیر ستون کے بنایا۔ اور کیا ہے، 7 آسمان بنایا اللہ، کبھی پھٹا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کی قدرت کو سوچیں ہم۔ زمین ہے، زمین جہاں سے ہم پانی نکالتے ہیں، ہماری ٹنکی میں پانی اگر 1 مہینے تک پڑا رہے تو بدبو آ جاتی ہے، یہ پانی نیچے سے آتا ہے،
قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين، کہ اگر نیچے بھی اللہ اس کو خراب کر دیتے تو کیا ہوتا، یا ہم کو 60 سال کا پانی دے دیتے کہ اسٹاک کر لو تو کیا ہو جاتا۔ تو اللہ نے بقدر ضرورت، ہم جب پانی کے لیے بورنگ کرتے ہیں اچھے سے اچھا پانی اللہ دیتے ہیں۔ ان قدرت میں غور کریں۔ تو اس طرح 1 مہینے تک یہ عملی دعوت دعا عملی مشق چلائے ہماری ماں بہنیں، 2 سال ہوں گے۔ اگر 3 مہینے میں ایک صفت ہو رہی، 3 مہینے کے اندر ہمارے مرد حضرات 40 دن جاتے ہیں تو 6 صفات یاد کریں۔ ہمارے ساتھ 18 20 سال کے نوجوان لڑکے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ وہ یاد کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے مرد حضرات 40 دن میں یاد کر لیں، ہم 40 دن کا نہیں کہہ رہے ہیں، 1 مہینے تک مقصد چلاوے، 1 مہینے تک فضیلت چلاوے، 1 مہینے تک حاصل کرنے کا طریقہ چلاوے۔ 3 مہینے میں اگر ایک صفت ہو رہی ہے تو 1.5 سال میں 2 سال میں ہماری نوجوان بیٹیاں 6 صفات کا مذاکرہ کرنے والی ہو جائے گی، ہمارے لڑکے 6 صفات کا مذاکرہ کرنے والے ہو جائیں گے، ہمارے شوہر 6 صفات کا مذاکرہ کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور ہمارے بزرگوں کی طرف سے یہ بات بتائی جا رہی، سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر مسجد کے اطراف میں 200 مکان ہے تو ہر 30-40 مکان پر ایک مستورات کا حلقہ ہونا چاہیے۔ اب ہماری ماں بہنیں سوچے کہ ہماری مسجد کے اطراف میں کتنے مکان ہیں اور مستورات کا حلقہ کتنے ہو رہے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ اس وجہ سے کہ 6 صفات کرانے والی کوئی مستورات نہیں ہے، تو وہ کہاں سے پیدا ہوگی؟ وہ ایسے تیار ہوگی۔ اور کتنی مبارک زبانیں ہیں جن مبارک زبانوں پر چاہے ہمارا بیٹا یا بیٹی ہو، ان کے زبانوں پر حدیث شریف جاری ہو جائے، کتنی مبارک زبان۔ ہم اس طرح 6 صفات کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری بیٹیاں، نوجوان بیٹیاں وہ 6 صفات کا مذاکرہ کرنے والی ہو جائے گی، تو ہمارے یہاں حلقے، تعلقے اور ضلع کے مشورے سے حلقے بھی مسجد کے اطراف میں بڑھ جائیں اور بس زیادہ سے زیادہ مستورات کے کانوں میں اللہ کی بات پڑے گی۔ تو ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم گھر کی تعلیم کو پابندی کے ساتھ کریں، آنے والی مستورات کو طے کر کے جاوے۔ تو ہم جس طرح کھانا جسم کے لیے ضروری ہے، اس طرح یہ روحانی خوراک ہے، اللہ کی باتیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، یہ روحانی خوراک ہے، وہ بھی ہم ضرور کریں گے 6 صفات کے ساتھ۔ دوسرا، ہمارا ہفتہ واری تعلیم جو ہوتی ہے، وہ جس طرح مردوں کے لیے روزانہ 3 کام بتائے جاتے ہیں، روزانہ مردوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ مشورے میں بیٹھے، مسجد کی تعلیم میں بیٹھے، 2.5 گھنٹے میں بیٹھے، تو ہم مرد و حضرات کو بھی ترغیب دیں کہ روزانہ آپ مشورے میں بیٹھا کریں، روز تعلیم میں بیٹھا کریں، روز ملاقاتوں میں چلا کریں۔ اور مشورے میں، مردوں کے مشورے میں کیا ہوتا ہے کہ مردوں کے مشورے میں یہ فکریں ہوتی ہیں، میری ذات میں، میرے گھر والوں میں، میری بیوی بچے رشتہ داروں میں، میرے محلے میں اور پورے عالم میں 100% دین کیسے زندہ ہو جائے۔ ایمانیات کا، عبادات کا، معاشرت کا، معاملات کا، اخلاق کا یہ فکریں ہوتی ہے۔ ان فکروں میں اپنے شوہروں کو تیار کریں، اپنی اولاد کو تیار کریں، اپنے والد کو تیار کریں، اپنے بھائیوں کو تیار کریں کہ روزانہ مسجد میں مشورہ ہو رہا ہے اور روزانہ کسی ایک نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے۔ اپنے گھر والوں کو کہا کریں یا اللہ کی بات سنیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں گے، ان کے نور سے ہمارے دلوں کو اللہ عمل کرنے والا بنا دے گا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے لیے کرنے والا، اللہ کی محبت دلوں میں آئے۔ اور روزانہ 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہے، ہر گھر میں بیٹھ کر ہوتی ہے۔ ہماری مستورات سے بھی درخواست ہے، ہمارے گھر میں جب آواز آئے، اگر گشت کے لیے ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ہماری اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے شوہروں کو مجھے کون آیا ہے تو کہا مسجد سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، تو آپ ان سے کہیں کہ یہ بات بعد میں سننا، ان کو گھر میں بٹھاؤ، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ جس طرح ہمارے مہمان آتے ہیں، کوئی بھائی آتا ہے، کوئی بیٹا، کوئی والد آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں تو ان کو گھر میں بٹھا دیں، کوئی اہم کام کے لیے، کاروبار کے لیے کوئی آتا ہے، گھر میں بٹھا دیں، ٹھنڈا پلا دیں۔ یہ تو اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر سے آئے ہیں، اللہ کے لیے آئے ہیں، اللہ کی بات کو لے کر آئے ہیں، تو اپنی اولاد سے، اپنے شوہر سے کہیں پہلے ان کو گھر میں بٹھاؤ، گھر میں بیٹھ کر اللہ کے دین کی بات سننا چاہیے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اگر انہوں نے ابراہیم بھائی کو آواز لگائی، ہمارے شوہر کو آواز لگائی، ہمارے شوہر چلے گئے، تو چونکہ 5 منٹ 10 منٹ سے زیادہ کھڑا رہنے کی نہ ہماری سکت ہوتی ہے، نہ مردوں کی ہے، آنے والوں کی ہوتی ہے، نہ ہمارے شوہروں کی، تو وہ تھوڑی بات کر کے بھیج دے دیں، لیکن اس میں ہمارا بیٹا چھوٹ گیا، ہمارے کانوں میں اللہ کی بات نہ پڑی۔ اگر ہم نے ان کو گھر میں بٹھایا تو ہمارا کوئی نوجوان لڑکا ہے، اس کے کان میں بھی پڑے گی، ہمارے شوہر کے کان میں بھی پڑے گی، ہمارے کان میں بھی پڑے گی، ہماری بیٹی کے کان میں بھی پڑے گی، اور اس وقت کے لیے ہمارا گھر گویا مسجد بن جائے گا جہاں اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے۔ سے ہماری مستورات طے کر کے جاویں، مسجد سے اللہ کے مہمان آئے ہیں تو ہم گھروں میں بیٹھ کر اللہ کی دین کی باتوں کو سننے کا پابند بنائیں گے، اپنے شوہروں کو ترغیب دیں گے محبت کے ساتھ کہ اللہ کے مہمانوں کو گھر میں بلائیں اور ان کے لیے جگہ کر دیں، چاہے 2 منٹ کے لیے کہ 2 منٹ کے لیے ٹھہر جاؤ، میں اپنا تھوڑا صاف کر لیتی ہوں، اچھی طرح کر لیتی ہوں، پھر ان کو یہاں بٹھاؤں۔
تو روزانہ مردوں کے لیے، تو ہماری مستورات کے لیے روزانہ ان کے 3 کام ہیں: مشورہ، تعلیم، ملاقات۔ ہماری مستورات کے لیے روزانہ تعلیم 6 صفات کے۔ مردوں کے لیے ہفتے میں 1 کام ہے، اپنی مسجد کا گشت، اور پڑوس کی جو مسجد ہے مشورے سے طے ہو گئی وہ گشت ہے۔ اور گشت میں کیا ہوتا ہے؟ ہر گھر تک ملاقات ہوتی ہے، ہر گھر کے ہر فرد تک ملاقات ہوتی ہے۔ اور میری ماں بہنیں، حدیث شریف میں ہے، جہاں مسجد کو آباد کرنے والے، اللہ کے لیے محبت کرنے والے، راتوں کو اٹھنے والے ہوتے ہیں، اللہ آیا ہوا عذاب دور کر دیتے ہیں، کیونکہ گشتوں کی برکت سے، ملاقاتوں کی برکت سے مسجد آباد ہوتی ہے، اللہ کے لیے محبت کرنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ اور نوجوان اسٹوڈنٹس کالج کے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے، اس دین کی محنت کی برکت سے راتوں کو رونے والے ہو گئے۔ تو اپنی شوہروں کو سمجھائیں، یہ گشت والا عمل تو بہت بڑا عمل ہے۔ اپنی اولاد کو سمجھائے، بیٹا آج گشت کا دن ہے، شوہر کام پر جا رہا ہے، ان کو سمجھاویں کہ آج عصر تک میں آ جاؤ، میں بھی دعا کروں گی، آپ بھی دعا کرنا، جو اللہ عشاء تک میں روزی دیتا ہے وہ عصر تک دے دیں گے۔ عصر کے بعد آ جائے، تیار ہو کر گشت میں جاوے، دوسرے گشت میں بھی تیار ہو کر جاوے، اللہ روزیوں میں برکت دے گی۔ اور ہماری مستورات کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ہفتے میں 2 گشت ہیں، ہمارے ہفتے کے لیے ہفتے میں ہفتہ واری تعلیم ہے۔ جس طرح ان کے لیے گشت ہے، ہمارے لیے ہفتہ واری تعلیم ہے، یہ ہماری ناگاہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور مردوں کے لیے مہینے میں 3 دن ہے، ہفتے کے تعین کے ساتھ اپنے شوہروں کو، جو 16 سال سے اوپر ہماری اولاد ہیں، ان کو تیار کریں کہ بھائی آپ کو ہفتے کے تعین کے ساتھ، بیٹے سے کہیں پہلے ہفتے میں جانا ہے، تم کو 4تھے ہفتے میں جانا ہے، اور ان سے کہیں کہ 27 دن محنت کر کے اپنی جماعت بناویں۔ اس طرح ہماری مستورات میں اتنی طاقت ہے کہ جب یہ چاہتی ہے کہ کسی کی شادی میں مجھے اتنے 1000 کا جوڑا لینا ہے، یا ہم کو برتن خریدنا ہے، یا گھر میں فریج، کولر، بیڈ خریدنا ہے، شوہر کی طاقت نہیں ہوتی تو کسی نہ کسی طرح منوا کر شوہر کے پاس یہ خریدواتی ہے، اور یہ لے لیتی ہے اپنی خواہش کے مطابق۔ اگر ہماری ماں بہن نے اس پر تو پتہ نہیں کوئی اجر نہ ملے، شوہر کو پریشر کر کے، شوہر کو راضی کر کے اس کو لیا ہے، لیکن اگر ہم نے شوہروں کو اس کام کے لیے تیار کیا، دین کی محنت کے لیے تیار کیا، دین کے کام کے لیے تیار کیا، تو ہماری نسلوں میں اللہ دیندار، حفاظ، علماء، داعی اللہ پیدا فرمائیں گے، جو ہماری قبروں کو بھی آباد کریں گے، ہماری جنت کو بنائیں گے۔ تو ہم اس طرح شوہروں کو تیار کریں۔ آپ کا 4تھا ہفتہ ہے، اللہ تعالیٰ اسی 27 دن میں ہماری وہ روزی دے دے گا جو 30 دن میں ملا کرتی ہے۔ یہ 3 دن تو آپ اللہ کو دے دو، اللہ کے لیے وقف کر دو، اللہ کی محبت میں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے کام کے لیے، نبی والی محنت کے لیے آپ 3 دن دے دو۔ اللہ ہماری روزی کے، ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیں گے، کسر کر کے، جس طریقے سے بھی ہو سکے گا۔ میں 3 دن گزار لو گے، لیکن آپ اللہ کے راستے میں نہیں۔ یہ مردوں کے لیے ہر مہینے 3 دن ہے، مستورات کے لیے ہر 3 مہینے میں 3 دن ہے۔ اپنے شوہروں کو سمجھائیں، 2 مہینے آپ مردوں کے ساتھ جاویں، تیسرا مہینہ ہمارے ساتھ چلے۔ جو ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہے آج تک 3 دن نہیں لگے ہیں، وہ تو طے کر کے جاوے کہ رمضان مبارک میں اگر اللہ ہمت دے تو رمضان مبارک میں اپنے شوہروں کے ساتھ 3 دن لگا، اور سالانہ اپنے شوہروں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بھائیوں کو تیار کریں کہ سال میں اگر آج تک 4 مہینے نہیں لگے ہیں تو اپنے شوہروں کے، اپنے اولادوں کے 4 مہینے لگواؤ، ان کو ہمت دلاوے، ان کو تسلی دلائیں کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بڑی قدرت والا ہے، اللہ روزی دینے والا ہے۔ ہم اپنی ضرورتوں کو آگے پیچھے کر لیں گے، لیکن آپ اللہ کے دین کی محنت کے لیے 4 مہینے لگا لیں۔ لوہے کے پیچھے، کپڑے کے پیچھے، مٹی کے پیچھے تو پتہ نہیں کتنے 4 مہینے لگ گئے۔ اگر 20 سال کی عمر ہے تو 4 مہینے لگ چکے، اگر 30 سال کی عمر ہے 4 مہینے لگ چکے، اگر 40 سال کی عمر ہے 4 مہینے، 50 سال کی عمر ہے تو 4 مہینے، 60 سال کی عمر ہے تو 4 مہینے لوہے کے پیچھے، کپڑے کے پیچھے، مٹی کے پیچھے، جو فنا ہونے والی چیز ہے اس کے پیچھے لگ چکے ہیں۔ نہ لگے 4 مہینے تو اپنی خبر بنانے کے لیے، اپنی حشر بنانے کے لیے، اپنی جنت بنانے کے لیے، اپنے حساب و کتاب کو آسان کرنے کے لیے آج تک ہمارے شوہر کے اولاد کے 4 مہینے لگے۔ اس کے لیے ہماری ماں بہن سے گزارش ہے کہ اپنے شوہروں کو 4 مہینے کے لیے تیار کریں۔ اور ہماری ترتیب کیا ہے؟ ہر سال چلہ تو مردوں کی ترتیب ہے، ہمارے لیے مستورات کے لیے سالانہ 10 دن ہے۔ وہ شوہروں کو سمجھائے آپ کا چلہ لگ چکا ہے تو آپ کی ہر سال چلہ ہے ہمارا، اور ہم شوہروں کا مہینہ بھی طے کرا دیں، اور 3 مہینے 2 مہینے پہلے تاریخ طے کروا کر شوہروں کو کہیں کہ اپنی مسجد میں تاریخ رکھ دیں، اور محنت کریں، اللہ جماعت بنا دے گا۔ آپ تیار ہوں گے، آپ کے ساتھ اللہ 10-12 تیار کر دیں۔ اور ہماری مستورات کے لیے سال میں 10 دن ہے،
وہ بھی ترتیب کے ساتھ، جس طرح مردوں کے لیے چلہ ہے اس طرح مردوں کے لیے 4 مہینے ہیں، مستورات کے لیے 10 دن ہے۔ یہ ہماری مستورات جس کے 2 مرتبہ 3 دن لگ گئے ہیں، وہ تو نیت کرے آج کی مستورات تو آج آنے والی مستورات کہ ہم انشاءاللہ 10 دن لگائیں، اللہ توفیق دے، ہمت دے تو اس رمضان مبارک میں 10 دن لگائیں۔ اور اگر جس کے 1-2 مرتبہ 10 دن لگ چکے ہیں تو ہمارے مردوں کی ترتیب یہ ہے، ہر سال چلے کی ہے، مستورات کی ہر سال کی چلے کی ترتیب نہیں ہے، 3 سال میں 1 مرتبہ چلہ لگا۔ مرد حضرات سے کہیں کہ آپ کے 2 سال کے چلے لگ چکے ہیں، 1 سال ہمارے ساتھ چلہ لگاویں، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، وہ ضلع کے ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں وہ ہمارے شرائط دیکھیں گے اور اجازت دیں گے۔ مردوں کے لیے 4 مہینے ہیں بیرون کے لیے، جس مستورات کے چلہ لگ چکا ہو وہ 2 ماہ بیرون کے لیے اپنے آپ کو تیار کر، اپنے شوہروں کو ترغیب دے، اپنی کمائیوں میں سے کچھ پیسے بیرون کے لیے، اپنے کمائیوں میں سے چلے کے لیے اس کو جمع کریں کہ مجھے بیرون جانا ہے اپنے شوہر کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ روزی میں بھی برکت دیں گے۔ تو ہماری ماں بہن سے گزارش ہے کہ جس طرح مردوں کے روزانہ 3 کام ہے، روزانہ مشورہ، تعلیم، ملاقات، اس طریقے سے ہماری روزانہ کی تعلیم ہے 6 صفات کے مذاکرے کے ساتھ، جس طریقے سے ماہانہ ہفتے میں 2 گش ہے مردوں کے لیے، ہماری مستورات کے لیے ہفتہ واری تعلیم ہے، وہ ہماری ضرورت سمجھے اور اپنی تعلقات میں ہے، ان تعلقات والوں کو جو ہماری بہن ہے، بیٹیاں ہیں، پڑوسی ہیں، ہماری والدہ ہے اور اپنے رشتے خالہ، ماما، پھوپھی ہے جو طرف میں رہتے ہیں، ان کو حلقے میں لانے کی فکر کریں، تعلیم کے حلقے میں ہفتہ واری۔ اور اس طرح مہینے کے 3 دن مردوں کے ہیں، مردوں کو بھی آمدہ کریں اور اپنے بھی ہر 3 مہینے میں 3 دن لگاوے۔ اور مردوں کو جس طرح بھاونگر کا اجتماع ہے 20-21 سے ماشاءاللہ وصولی ابھی بھی ہو رہی ہے، کل ہماری جماعت ابھی الفاروق میں ہے، ہم کل ملاقات میں نکلے، 12 بجے تک ملاقات کی تو 3 وصولی آ گئی ہے چلے کے لیے رمضان مبارک کے بعد۔ السلام میں ہمارے ساتھی محنت کریں، ماشاءاللہ 3 وصولی ہو چکی ہے، ہمارے نیت ہے کہ پوری جماعت ہو جاوے، رخ بھی آ جاوے، ٹکٹ بھی بن جاوے۔ اس طریقے سے ہماری آنے والی ماں بہنیں بھی طے کریں کہ رمضان مبارک کے بعد جماعتیں جا رہی ہے ہماری مسجدوں سے، اپنے شوہروں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے والد کو تیار کریں، انشاءاللہ العزیز پردے میں رہ کر وہ کام کر سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی سے لیا۔ بلکہ آخری بات کہہ کر میں میری بات پوری کرتا ہوں کہ یہ جو تبلیغ کا کام پوری دنیا میں ہو رہا ہے وہ بھی 4 عورتوں کے کھاتوں میں جا رہا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں عورتوں میں بڑی طاقت ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ نے گھر میں رہ کر بیٹے کی ایسی تربیت کی کہ ڈاکوؤں کی توبہ کی اور ہدایت کا ذریعہ بنی ہے۔ تو ہم پردے میں رہ کر عالم کی ہدایت کے فیصلے کروا سکتی ہے دعاؤں کے ساتھ، اپنے شوہر، اپنی اولادوں کو تیار کر۔ یہ تبلیغ کی محنت 4 عورتوں کے کھاتے میں جا رہا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ مرد حضرات سمجھتے ہم قربانی دے رہے ہیں، عورتیں بھی بہت کام کر سکتی ہیں۔ ایک مرتبہ 4 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی کاندھلا کے اندر، یہ 1926 سے پہلے کی بات ہے۔ تو چونکہ اس وقت انگریزوں کا دور تھا اور انگریز جو پوسٹ پر بڑی بڑی تنخواہیں دیتے تھے، سیلری دیتے تھے، اسے لوگ ہمارے یہاں بھی ہیں جس میں سیلری اور تنخواہ زیادہ ہوتی ہے اسی کو لوگ سیکھتے ہیں۔ تو اس وقت لوگ انگلش سیکھ رہے تھے اور ماحول بھی انگلش کا بن رہا تھا کیونکہ انگریز تھے، ہر محلے میں یہ گھومتے تھے۔ تو 4 مستورات میں بیٹھ کر فکرے کی کہ اب تو لوگ آخرت والا علم نہیں سیکھ رہے ہیں، انگلش سیکھ رہے ہیں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو اس وقت ایک بارات آئی ہوئی تھی کاندھلا کے اندر، تو ایک مستورات نے کہا کہ میری نیت یہ ہے کہ میری بیٹی جوان ہے، اگر یہ بارات میں پوچھ لو اگر کوئی مول صاحب آئے ہو، کوئی عالم صاحب آئے ہو تو میں میری بیٹی کا نکاح کر دوں گی۔ یہ 4 عورتیں بیٹھ کر باتیں کریں، اسے ہماری باتیں اللہ کی ہو، اللہ کے دین کی بات کی ہو۔ تو اس میں دیکھا گیا کہ ایک مولانا اسماعیل صاحب کر کے مولوی صاحب آئے، لیکن پوچھا گیا کہ ان کی عمریں کتنی ہے، تو کہ ان کی عمر تو 40 سال کی ہے، ایک شادی ہو گئی تھی، تقریباً ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، ان سے ایک بیٹا تھا مولوی محمد۔ تو کہا کوئی حرج نہیں، خاندان والوں نے کہا تمہاری بیٹی تو جوان ہے اور ان کی عمر تو 35-40 سال ہے، کیا کرو گے؟ کہ کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ عالم ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے نسلوں میں اللہ علماء پیدا کرے، ایسے ہماری ماں بہنیں اپنی لڑکی اور لڑکی کی شادی دین کی نسبت پر کرے، نہ مال کی، نہ انگلینڈ، کینیڈا، باربوڈس اور افریقہ کی نسبت پر، اور بنگلے اور مال گاڑی کی نسبتوں کو اپنی اولاد کی، اپنی بیٹیوں کی شادی نہ کریں، اس بنیادوں پر کریں تو کیا فائدہ ہوا کہ کوئی حرج نہیں، میری نسلوں میں اللہ علماء پیدا کریں گے، اس نیت سے میں تو میری بیٹی کی شادی کر ہی دوں گی۔ اور کر دی، بارات ایک آئی تھی اور واپسی میں 2 جا رہی ہیں، اور اس کے بعد کتنی بڑی قربانی ہوگی، نوجوان بیٹی کی شادی کرا دی علم کی نسبت پر۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کیا، مولانا اسماعیل صاحب سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام مولانا یحییٰ، ایک کا نام مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس کے دلوں پر اللہ نے یہ تبلیغ کا کام کھولا اور پوری دنیا میں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔
اور دوسرا بیٹا مولانا یحییٰ صاحب، مولانا یحییٰ صاحب بھی بہت بڑے عالم تھے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی یوں فرماتے تھے یہ اندھے کی لاٹھی ہے۔ مولانا رشید احمد صاحب بہت محبت کرتے تھے۔ مولانا یحییٰ صاحب کا بیٹا حضرت مولانا شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب پورے عالم میں ہر مسجد میں پڑھی جا رہی ہے۔ تو جب ہماری نسبت پتہ چلا یہ پوری دنیا میں جو فضائل اعمال پڑھی جا رہی ہے اور تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، یہ 4 عورتوں کے کھاتے میں جا رہا ہے، اور زیادہ تر وہ عورت کے کھاتے میں جا رہا ہے جس نے اپنی بیٹی دی ہے۔ اسے ہماری ماں بہنیں مستورات بہت بڑا کام کر سکتی ہے۔ اسے ہماری گزارش ہے جو مستورات پہنچی ہے ان کے پاس نیتیں کراویں کہ انشاءاللہ جس طرح کھانا ہم نہیں چھوڑتے اس طرح فضائل اعمال کی تعلیم 6 صفات کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ہفتہ واری تعلیم کو جس طرح مردوں کے لیے گشت ہے، ہماری لیے ہفتہ واری تعلیم کو ہم پابندی کے ساتھ کریں گے، اور ہر 3 مہینے میں اپنے شوہروں کو درخواست کر کے 3 دن لگائیں گے، اور اگر 3 دن 2 ایک مرتبہ لگ گئے ہیں تو ہماری آنے والی مستورات نیت کریں کہ انشاءاللہ 10 دن لگائیں گے، اور جن کے 10 دن لگ گئے ہیں وہ نیت کریں کہ انشاءاللہ چلہ لگائیں گے، اور جن کا چلہ لگا ہے وہ نیت کریں انشاءاللہ بیرون میں وقت